السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم اور بہت ضروری ٹاپک لے کر اور عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس پرابلم سے جوجھ رہا ہے اور پریشان ہے، اور سوچ یہ ہے کہ ہم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، کرا دیا ہے، کھلا دیا ہے، پلا دیا ہے، اور وہ اس کے لیے باباؤں کے چکر، عاملوں کے چکر اور اس طرح کے روحانی علاج کے چکر کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کا علاج کرنا، کرانا یہ جائز اور درست ہے؟ اور علاج کرنے والوں کے لیے اس پر پیسے لینا کیا یہ جائز اور درست ہے یا نہیں؟ بہت سارے لوگ اس کو الگ الگ اسٹائل میں بولتے ہیں کہ بھائی ذرا دم درود کر دو، دم درود بولتے ہیں، ذرا پھونک مار دو۔ تو اس طرح جاڑ پھونک کرنا، یا جس کو عربی میں رقیہ کرنا بھی کہا جاتا ہے، تعویذ کرنا، تعویذ سے مراد وہ یہاں نہیں ہم مراد لے رہے ہیں جو گلے میں پہنا جاتا ہے، بلکہ اس طرح کا جو علاج کرانا جس کو روحانی علاج کہتے ہیں، اوپر کی شکایت کا علاج کہتے ہیں، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ تو ایسا علاج کرنا، کرانا، اس سلسلے کی کیا ہدایات ہے، اور کیا علاج کرنے والے کے لیے اس پر پیسہ لینا، اس کو انکم کا ذریعہ بنانا، کیا یہ جائز اور درست ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو شفائے کلی نصیب فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن یہ شفا ہے، یہ ہدایت کی کتاب بھی ہے اور شفا کی کتاب بھی ہے۔ تو ہمارے پاس جو اسلامی، شرعی اور اللہ کے دیے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے جو علاج ہیں، جو دوائیاں ہیں، جو تعویذات جس کو بول لیں یا وظائف جس کو بول لیں، اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں اس کو عمل کرنے کی اور عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بڑی تعداد کو ہم دیکھ لیں جو نماز جیسے اہم فرض سے دور ہیں، لیکن باباؤں کے چکر لگا رہے ہیں، عاملوں کے چکر لگا رہے ہیں، اور اس طرح کے دھندوں میں، اس طرح کی چیزوں میں پڑے ہوئے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں بیلنس کی ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ بعض لوگ واقعتاً اس طرح کی پریشانی اور بیماری میں متاثر ہو جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد وہ بھی ہوتی ہے جن کو وہمی روگ لگ جاتا ہے۔ ذرا سا کچھ ہوا تو کل اس کے وہاں گئی تھی، اس نے ایسا ہو گیا، اس کی چائے میں جو ہے وہ مٹھاس زیادہ تھی، اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے اور یہ پرابلم کل سے شروع ہوا ہے۔ ایسی بدگمانیاں، اور اللہ معاف کرے اس طرح کے بعض باپو بھی ہوتے ہیں، عاملین بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو صرف دھندے کی نیت سے شروع کیا ہے، تو وہ ایسے مریضوں کو ان کے رشتہ داروں سے کاٹ دیتے ہیں۔ ایک پیٹرن جملہ ہے، مشہور جملہ ہے کہ کھلا دیا گیا ہے، اور تمہارے ایک دم قریبی نے کھلایا ہے، یہ ان کی عام اصطلاح ہے، جس کی وجہ سے رشتہ داریاں ختم ہو گئی، صلہ رحمی ختم ہو گئی۔ اگر واقعتاً ایسا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس طرح بدگمان کرنا، چونکہ دھندا چلانا ہے تو کچھ یونیک کرنا پڑے گا، کچھ یونیک بولنا پڑے گا، تو ہی کسٹمر جو ہے ہماری دکان پر ٹکا اور اڑا رہے گا۔ تو ایسے دھندوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ علاج کرنا اور کرانا، جیسے کہ ڈاکٹری لائن سے، حکیمی لائن سے، دوسری لائن سے جو علاج کرتے ہیں، جیسے وہ جائز ہے، اگر یہ واقعتاً صحیح ترتیب پر علاج ہو تو چند شرائط کے ساتھ یہ علاج کرنے اور کرانے کی گنجائش اور اجازت ہے، اور اس پر معقول مناسب رقم، یعنی کہ 3 لاکھ لگیں گے، 4 لاکھ لگیں گے، ہرن کا پنجہ اور بھیجا لانا پڑے گا، ایسی یونیک بات کر کے ان کو اپنے بوٹل میں اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسی دھوکہ دڑی نہیں، چند شرطوں کے ساتھ یہ علاج کرنے اور کرانے کی گنجائش اور اجازت ہے، اور جیسے دوسرے علاجوں میں معالج اور علاج کرنے والا وہ رقم لے سکتا ہے، اس کا معاوضہ لے سکتا ہے،
علماء نے فتاوی میں لکھا ہے کہ اس کی رقم بھی، اس کا معاوضہ بھی، اس کی سیلری بھی لی جا سکتی ہے، لیکن وہ معقول ہو، اور چند شرطوں کی رعایت ضروری ہے۔ ان شرطوں کی رعایت علاج کرنے والوں کو بھی کرنا ہے، علاج کروانے والوں کو بھی کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ مؤثر بالذات اللہ ہے، شفا ہوگی تو وہ اللہ ہی دیں گے۔ یہ علاج کرنے والے کا بھی یقین ہونا چاہیے، هو الشافی، شفا دینے والی ذات میرے رب کی ہے، میرا رب جب چاہے گا تب مجھے شفا ملے گی۔ یہ بابا، یہ مولانا، یہ عامل صرف ایک ذریعہ ہے، اس یقین کے ساتھ کہ شفا تو اللہ ہی دیں گے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں ان باباؤں کا جن کے بول فرعون والے ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اب ٹینشن ختم، آ گئے آپ ہمارے دروازے پر، اب دیکھ لو کیا ہوتا ہے، چٹکیوں میں کام ہوگا۔ ہمیں پتہ ہے تم اس سے پہلے بہت ساری جگہ پر جا کر آئے، اب ٹینشن مت لو، تم بالکل صحیح جگہ پر آ گئے، 101% تمہارا کام ہم کر کے دیں گے اور شفا ہو کر رہے گی۔ بھائی اپنے آپ کو، یہ تو فرعون والا بول ہو گیا، یہ تو اللہ کی مشیت کے خلاف بات ہوگی۔ اللہ جس کو چاہیں گے جب چاہیں گے شفا ہوگی۔ یوں بولیے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، ان کا یقین اور ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ کمزور ایمان والے ہی اس چکر میں زیادہ پھنستے ہیں۔ تو صحیح عامل وہ ہے کہ جو اپنے پاس آنے والے پیشنٹ کا سب سے پہلے یقین اور ایمان مضبوط کریں کہ تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، شفا اللہ کی ذات دینے والی ہے، نماز کا اہتمام کرو، ان کو شریعت پر لاؤ۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان پیشنٹ کو، ان مریضوں کو جو شیطانی اثرات سے متاثر ہو چکے ہیں، ان کو رحمانی اثرات کب ملیں گے؟ جب وہ شریعت سے قریب آئیں گے، نماز سے قریب آئیں گے، قرآن و سنت سے قریب آئیں گے۔ اسی وجہ سے کہ اللہ والے فرماتے ہیں، عاملوں کو، علاج کرنے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ اگر کسی کو وظیفے اور علاج دینا ہے تو یہ بولو فجر کے بعد اتنی مرتبہ یہ پڑھو، ظہر کے بعد اتنی مرتبہ یہ پڑھو، عصر کے بعد اتنی مرتبہ، مغرب کے بعد اتنی مرتبہ، عشاء سے پہلے اتنی مرتبہ، تہجد میں۔ یہ ایسا جب بتا دیں گے کہ نماز کے بعد ہی یہ کرنا ہے تو اس کو شو تو یہ کرنا ہے کہ یہ وظیفے سے تمہارا کام ہوگا، لیکن اس طرح وہ بندہ نماز کا عادی ہو جائے گا، نماز اس کی زندگی میں آ جائے گی۔ تو پہلی بات، علاج کرنے والے، کروانے والے دونوں کا عقیدہ اللہ کی ذات پر ہو کہ شفا اللہ کی ذات دے گی، یہ ذریعہ ہے۔ ایسے فرعونی بول نہ بولیں کہ یہاں آ گئے تو گارنٹیڈ اب شفا ہو کر ہی رہے گی۔ بھائی وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، یہ تو علم غیب کی بھی بات ہو گئی کہ فیوچر میں ایسا ہو کر ہی رہے گا، آپ کو کس نے بتایا؟ تو یہ اس طرح کی بات نہ ہو۔ اللہ کی ذات سے اللہ کے بندوں کو جوڑنا ہے، مؤثر بالذات شفا اللہ دیں گے، اس یقین کو دونوں کے اندر مضبوط رکھنا ہے۔ اگلی شرط یہ ہے کہ جو علاج لکھ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ پڑھنا ہے یا یہ تعویذ ہے، تو ایسی بات لکھ کر دی جائے کہ جس کے میننگ اور مطلب معلوم ہو۔ یہ نہیں کہ بس کچھ اس طرح لکھ کر دے دیا گیا، جیسے کہ مشہور ہے کہ بھائی کیمسٹ والوں کو ڈاکٹر والوں کے ساتھ جو سیٹنگ ہوتی ہے تو جو دوائی لکھ کر دی جاتی ہے وہ ڈاکٹر اور کیمسٹ والا ہی پڑھتا ہے، تیسرا کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ دوسری کوئی کیمسٹ والا بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، جو ڈاکٹر اور اس کی سیٹنگ ہے وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ کم سے کم وہ دو لوگ تو پڑھ سکتے ہیں۔ بعض عاملین اور باپو تو ایسا لکھ رہے ہیں کہ وہ کیا لکھیں ان کو بھی نہیں پتہ ہے، بس پبلک کو جو ہے کچھ یونیک بتانا ہے تو عجیب و غریب لکھتے ہیں وہ۔ تو ایسا نہ ہو، جو لکھا ہے اس کا معنی اور مطلب معلوم ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس میں شرک آ جائے، کوئی شرکیہ کلمہ لکھا ہوا ہو۔ کفر و شرک کے ذریعے علاج بالکل جائز اور درست نہیں ہے، سخت ترین حرام ہے۔ شرک تو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اگر بہت بیماری ہے تو ہم یقین رکھیں اس بیماری پر ہمارے اجر بلند ہوں گے۔
اللہ اس پر ہمیں آخرت میں جو دیں گے اور جتنے بلند درجات دیں گے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ اس سے پریشان ہیں، برسوں سے علاج کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے اندر اس یقین کو مضبوط کریں کہ اس پریشانی پر اللہ ہمیں بہت 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 نوازنے والے ہیں۔ کچھ لوگ مایوسی کے جملے بول دیتے ہیں کہ کب تک کریں گے، کب سے کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور اس پر ہمارے بڑے درجے بلند کر رہے ہیں، اس کو بھی ہم سوچیں۔ چوتھی بات یہ کہ جو علاج کرنے والے صاحب ہیں وہ واقف ہو، علاج کا، رقیہ کا، اس علاج کے طریقے سے واقف ہو، ماہر نہ ہو تو کم سے کم واقف ہو، پھیک لوگ نہ ہو کہ بس دکان کھول دی۔ آج کل اس پیشے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ انویسٹ نہیں کرنا ہے، بس ایک کمرہ ہونا چاہیے جس میں کچھ اس طرح کی یونیک چیزیں ہونی چاہیے، بس پھر پبلک کو بیوقوف بنانا ہے، اور ایسی چیزوں کا مطالبہ کہ ہرن کا وہ لے کر آؤ، بھیڑ کا وہ لے کر آؤ، فلاں کے پنجے لے کر آؤ اور قبرستان میں ڈال کر آؤ، اور رات میں 3 بجے قبرستان میں جاؤ۔ ایسی باتیں کہ جس سے سامنے والے کا ایسا یقین بنایا جائے کہ گویا یہ صحیح باپو ہے۔ ایسے عجیب عجیب طریقے، جیسے ہم نے ایک بار دیکھا تھا کہ انڈے میں سے سوئی نکال کے بتاتے کہ دیکھو انڈے میں سے سوئی نکلی ہے، پہلے اس کے اوپر انڈا پھیریں گے اور پھر اس میں سے سوئی نکال کر بتائیں گے، اور واقعتاً سوئی نکلتی ہے۔ ویڈیو بڑا ہو جائے گا، ورنہ ہم آپ کو بتاتے کہ وہ سوئی نکلنے کا ریزن کیا ہے، کس طرح نکلتی ہے اور کیوں نکلتی ہے، اس سے پہلے اس انڈے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یہ بات ہم نے خود دیکھی ہے اور یوٹیوب میں دیکھی ہے کہ اس طرح کی لوگ حرکتیں کرتے ہیں، اور اس طرح کا جو ان کو ایکسپوز کیا گیا تھا کہ دیکھو یہ اس طرح پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ہمیں دھوکہ نہیں دینا ہے، صحیح اگر اس لائن کے ہم ماہر ہو تو ہی کریں، ورنہ یہ نہیں کہ ہر ایک دکان لے کر بیٹھ گیا، ہر ایک نے یہ دھندا شروع کر دیا۔ یہ سب سے پہلے تو مخلوق کی خدمت ہے، انکم اور تنخواہ یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے، لیکن آج یہ ہو گیا کہ آتا جاتا کچھ نہیں، اور اللہ معاف کرے اچھے لوگ بھی ہیں، ہر فیلڈ میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس فیلڈ میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ دھوکے باز لوگوں کی بھی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہماری قوم کی اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم جو ہے ایسے اس طرح کی چیزوں سے واقف ہو، اس علاج کے طریقے سے واقف ہو تو ہی کریں، اور جو پیشنٹ علاج کے لیے گئے ہیں وہ بھی دیکھیں کہ بھائی جس عامل صاحب سے ہم علاج کر رہے ہیں جو مولانا ہے کہ نہیں وہ بھی پتہ نہیں، ان کو تو سب مولانا ہی بول رہے ہیں، لیکن ذرا ان کا ظاہری حلیہ دیکھ لیں، شریعت ہے کہ نہیں، لباس ہے کہ نہیں، نماز ہے کہ نہیں، کہ سب نمازیں صرف جو ہے وہ روحانی طور پر یہاں سے بیٹھے بیٹھے مدینہ میں جا کر پڑھ لیتے ہیں۔ بھائی مولانا آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی، عصر کی نماز کا 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ آپ یہیں بیٹھے رہے، بولے نہیں نہیں ہماری روح مدینہ میں جا کے پڑھ کے آتی ہے، ایسی نماز تھوڑی ہوتی ہے۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جیسے ڈاکٹر کے بارے میں جانچتے ہیں نا، 1 بار گئے 2 بار گئے، بات چیت سے اندازہ ہو گیا، ڈسپنسری اور دوا خانے سے اندازہ ہو گیا، تو یہاں ہم اندھے بہرے بن کر گر نہ پڑیں، چیک کریں کہ بھائی یہاں شرعی طریقے پر کام ہو رہا ہے کہ نہیں، ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش تو نہیں ہو رہی ہے، ہمارے مال کو لوٹنے کی کوشش تو نہیں ہو رہی ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ اس میدان کا ماہر نہ ہو تو کم سے کم واقف ضرور ہو، اس علاج کو وہ جانتا ہو۔ اور آخری شرط ایک یہ بھی ہے اس سلسلے میں کہ وہ علاج کرنے والے صاحب غیر شرعی کام نہ کرتے ہو۔ مثال کے طور پر ماں و بہنوں اور لیڈیز کے ساتھ، خواتین کے ساتھ خلوت میں علاج کرتے ہو کہ بھائی یہ تیل لانا پڑے گا، یہ مساج کرنا پڑے گا۔ عورتوں کے ساتھ خلوت تھوڑی جائز ہے، ان کے بدن پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، یہ سب جو ہے گورکھ دندے کرنے والے جو ہے وہ بالکل جائز اور درست نہیں، ان کے لیے نہ علاج کرنا درست نہ اس پر رقم لینا درست۔ اگر یہ بنیادی شرطیں پائی جاتی ہے تو علاج کرنا بھی درست، کروانا بھی درست، اور اس پر جو ہے
تنخواہ لینا بھی اور پیسے لینا بھی جائز اور درست ہوگا، جیسا کہ دوسرے طریقہ علاج میں۔ یہ ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا، اس سوال کی روشنی میں ہم نے یہ تفصیلی ویڈیو بنایا ہے۔ پھر اخیر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو جو حقیقت میں اس مرض سے متاثر ہے ان کو شفا نصیب فرمائے، اور جو مریض نہیں ہیں، دماغی اعتبار سے اس کے مریض انہوں نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے، اللہ ان کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اس وہم اور بھرم سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور اس لائن میں جتنی خرابیاں، کوتاہیاں اور گناہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحیح شعور نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نظر لگنا برحق ہے، حدیث شریف میں اس پر ہمارے مستقل 5 سے 6 ویڈیو موجود ہیں، اس کے وظائف کیا ہے، مسنون اوراد کیا ہے، آپ ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی تمام ظاہری باطنی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دھوکہ دڑی سے، حرام طریقے سے پیسہ کمانے سے، اور اپنے حلال پیسے کو اس طرح لٹا دینے سے، ضائع کروا دینے سے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، اور بطور خاص ہماری ماؤں بہنوں کی ایک بڑی تعداد آپ دیکھیں گے وہاں بیچاری مائیں بہنیں ڈیرا ڈالے ہوئے بیٹھی ہیں، پتہ نہیں اس میں سے کتنی مریض ہے نہیں ہیں، بس ایک اندھی عقیدت کے ساتھ وہاں ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور اس میں سے جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفا نصیب فرمائے۔ ان ہدایات کو ہمیں سمجھنے کی اور امت کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سعید نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔